یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کو آپ سرجیکل اسٹرائک کہہ لیں، لمیٹڈ جنگ کہہ لیں، جو بھارت کی جارحیت ہوئی، ننگی جارحیت، اس کے اوپر پاکستان نے بہت صبر کے بعد جواب دیا، اور اس جنگ کو جو اب سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن بہت سی چیزیں اس میں ایکسپوز ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں، بہت سی چیزوں کا دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ جنگ صرف بھارت کی پاکستان کے خلاف اکیلے جنگ نہیں تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل کے ڈرونز، اسرائیل کی انٹیلیجنس، اسرائیل کے پائلٹ، اسرائیل کے فوجی، یہ تصدیق ہے کہ بھارت میں موجود تھے۔ دوسرا، جو پاکستان دنیا کا سپر پاور ہے، دنیا کا امریکہ، اس نے جو وائس پریزیڈنٹ صاحب اب جب بھارت میں تھے موجود، اور یہ پہلگام کا واقعہ وہاں رچایا گیا، یہ ڈرامہ رچایا گیا، اور جنگ کے بادل جب شروع ہوئے اور ٹکراؤ شروع ہوا، تو امریکہ کی جو پالیسی ہے کہ دنیا میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ ٹرمپ کی پالیسی ہے، اس کے اگینسٹ جا کر وائس پریزیڈنٹ نے ایک بیان دیا کہ یہ پاکستان اور بھارت کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ گویا دو ایٹمی طاقت لڑتی ہیں تو لڑیں، لیکن ہمارا سروکار نہیں۔ پھر ایک انٹرویو میں وائس پریزیڈنٹ نے یہ کہا امریکہ کے کہ بھارت دہشت گردی کے حوالے سے ایک لمیٹڈ ایکشن کرے، لیکن یہ جنگ خطے کو وسیع تر خطے تک نہ جائے، اور پاکستان سے کہا کہ اس سلسلے میں، دہشت گردی خاتمے کے سلسلے میں، پاکستان بھارت کو سپورٹ کرے۔ تو اہم ترین جو تجزیہ نگار ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ امریکہ نے بھارت کو خاموش اشارہ دے دیا کہ آپ جارحیت کریں، اور بھارت جو اکھنڈ بھارت، مہان بھارت کا سوچ لیے ہوئے بیٹھا تھا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اگر جنگ ہوئی تو ہم پاکستان کو گھس کے ماریں گے۔ آپ نے وزیر اعظم بھارت کا وہ ٹویٹ دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ بس اب ہو گیا، اب پاکستان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ تو میں وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ سنا رہا ہوں، آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ کئی اور حکومتی لیول کے وزراء کے بھی سننے میں ملے ہوں گے کہ بس انف، اب پاکستان کو سبق سکھایا جائے گا۔ اور جو بی جے پی ہے، جو ہندوآتا سوچ کے، جو مذہبی جنونیت کے، جو اقلیتوں اور مسلمانوں کے قاتل سوچ کے لوگ ہیں، بی جے پی، ان کے لیڈرز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب ہم پاکستان کے اندر گھس کے پاکستان کو ماریں گے اور ختم کر دیں گے۔ تو یہ تینوں طاقتیں 5 گھنٹے، پہلا 45 منٹ جس میں 5 جہاز پاکستان نے گرا دیا، 3 رافیل اور باقی 2 جہاز، اور اس کے بعد 5 گھنٹے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پاکستان نے کئی ایئر بیس تباہ کر دیے، پاکستان نے ان کے اہم ترین ناقابل تسخیر ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو تباہ کر دیا، پاکستان نے ان کا ڈیجیٹل سسٹم تباہ کر دیا، 70% جو لائٹ تھی تباہ کر دیا، کئی بریگیڈ تباہ کر دیے، LOC پہ کئی چوکیاں تباہ کر دیں۔ پاکستان نے 5 گھنٹے کے اندر روس اور فرانس، 5 گھنٹے 45 منٹ کے اندر روس اور فرانس کے ناقابل تسخیر
رافیل اور S-400 دونوں کو خاک میں ملا دیا، اور بھارت کا وہ سوچ کہ اب اس S-400 کے ذریعے پاکستان بھارت پر حملہ ہی نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف رافیل کے ذریعے ہم پاکستان کے چپے چپے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ کہ دنیا نے دیکھا کہ روس کی ٹیکنالوجی اور فرانس کی ٹیکنالوجی کو پاکستان کے شاہینوں نے، پاکستان کی فوج نے JS تھنڈر اور F-16 کے ذریعے اور اپنی دوسری ٹیکنالوجی کے ذریعے بدترین شکست دے دی۔ یہ شکست پھر میں کہہ رہا ہوں صرف بھارت کی نہیں ہوئی ہے، اسرائیل کی ہوئی ہے، امریکہ کی ہوئی ہے۔ اس خطے میں جس طرح امریکہ مشرق وسطی میں یہ چاہتا ہے کہ وہاں اسرائیل کی بالادستی ہو، اور اس سلسلے میں وہ اس کو فل سپورٹ کرتا ہے، اور وہاں ایک گریٹر اسرائیل کی کوشش ہو رہی ہے، یہاں اس کے مفادات بھارت سے تھے۔ امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ بھارت اس خطے کا چودھری بنے گا، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کیونکہ اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے، اس کی معیشت بہت مضبوط ہے، اور اس کے پاس بہت بڑی فوجی طاقت ہے۔ یقیناً وہ پاکستان اور چین کو کاؤنٹر کر سکتا ہے اگر ہم نے بھارت کو سپورٹ جاری رکھی۔ لیکن اس 5 گھنٹے نے امریکہ کے اس پوری آئیڈیالوجی کو، پوری پالیسیز کو، جو فورن پالیسیز تھی، پوری انٹیلیجنس رپورٹ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج امریکہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اس خطے میں بھارت طاقت نہیں ہے، پاکستان طاقت ہے۔ ہم چائنا کو بھارت سے ختم کرنا چاہتے تھے، اور اس کی ہر بات مانتے تھے، اور ہر طریقے سے اس کی سپورٹ کرتے تھے، لیکن جس ملک کو ہم نظر انداز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ معاشی طور پر سسکیاں لے رہا ہے، یہ تو ڈیپینڈنٹ ملک ہے، یہ ملک ہمارا مقروض ہے، یہ ملک آزاد نہیں ہے، یہ فیصلے نہیں کر سکتا، یہ جنگ نہیں کر سکتا، ان کے خواب چکنا چور ہو گئے جب پاکستان نے اپنی محدود صلاحیت، محدود فوج، محدود پاور، محدود معاشی پوزیشن کے باوجود اپنے سے کئی گنا طاقتور فوج اور اپنے سے کئی گنا طاقتور ملک کو، جس کی سپورٹ اسرائیل کر رہا ہے، جس کی سپورٹ امریکہ کر رہا ہے، اس کو 5 گھنٹے میں شکست دے دی۔ تو اب تو فورن پالیسی تباہ ہو گئی۔ اب یقیناً امریکہ یہ ضرور سوچ رہا ہوگا کہ میں تو اکھنڈ بھارت کے حوالے سے، چائنا کو شکست دینے کے حوالے سے، پاکستان کو اٹھا کر پھینکنے کے حوالے سے بھارت کو مہان سمجھ رہا تھا، بھارت تو بری طرح شکست کھا گیا۔ اور یقیناً وہ خواب جو اکھنڈ بھارت کا تھا، وہ خواب جو چین کو تباہ کرنے کا تھا، وہ خواب جو پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کا تھا، اب امریکہ کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ انہیں پتہ چل چکا ہے، اسرائیل کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ وہ بھارت کی جتنی بھی مدد کرے، لیکن وہ حوصلے نہیں ہیں جو پاکستان کے شاہینوں میں اور فوج میں اور اس قوم میں ہیں، کیونکہ یہ قوم، یہ فوج، یہ شاہین شہادت کے لیے لڑتی ہے، تنخواہ کے لیے نہیں لڑتی۔ تو چنانچہ یہ اسرائیل کی بھی شکست ہے، یہ امریکہ کی بھی شکست ہے، یہ آپ کے بھارت کی بھی شکست ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے اور آئے گا، اور یہ بات ثابت ہے کہ یہی اسی خطے سے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، انشاءاللہ پاکستان کی فوج بھی شامل ہوگی، اور وہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے اس کو بھی چکنا چور بہت جلد کر دیا جائے گا۔ تو اب دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔